अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। रात का अंधेरा, खामोशी इतनी गहरी कि अपनी सांसें भी अजीब लगें। आँखों के कोने में चलती परछाइयाँ और दिल में एक ही सवाल, क्या मैं अकेला हूँ? ये कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये कहानियाँ महसूस होती हैं, जो आपको रात को जागने पर मजबूर कर देती हैं। खुशामदीद है आपका शहीर स्केरी डायरीज में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। मेरा नाम हमजा है और ये वाकया उस वक्त का है जब मेरी शादी में कुछ दिन थे। शादी के लिए मैंने सोचा कि घर में एक अलग कमरा बना लूं, क्योंकि बाकी कमरे काफ़ी छोटे थे। हमारे घर के एक कोने में एक पुराना गार्डन हुआ करता था, जहाँ बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। मुझे लगा कि ये जगह परफेक्ट है, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरख्त कटवाकर अपना कमरा यहीं बनवाऊंगा। 2 दिन बाद मैंने मिस्त्री बुलवाए और सारे दरख्त कटवाना शुरू कर दिए। जिस वक्त उन दरख्तों की जड़ें ज़मीन से अलग की जा रही थी, एक अजीब सा खौफ घर के माहौल में बढ़ गया। मुझे याद है जब पहला बड़ा दरख्त गिरा तो हवा में से एक ठंडी सी लहर आई, जैसे कोई चीज़ नाराज़ हो गई हो। मिस्त्री भी पल भर के लिए रुक गए, लेकिन मैंने सोचा ये सिर्फ मेरा वहम है। उस रात जब मैं गार्डन के पास से गुजरा, मुझे लगा कि हवा रुक गई और जहाँ दरख्त खड़े थे वहाँ से सांसें लेने की आवाज़ आई, धीमी, भारी, जैसे कोई जिंदा चीज़ मिट्टी के अंदर फंसी हुई हो। और तब मुझे समझ आया कि शायद मैंने एक ऐसी जगह छेड़ दी है जो छेड़नी नहीं चाहिए थी। गार्डन में एक पुराना रूफ फैन पड़ा हुआ था। ये फैन काफ़ी पुराना था और ख़राब भी, इसलिए मैंने सोचा था कि इसे कबाड़िए को बेच दूं। लेकिन अगले दिन जब मैंने उस फैन को देखा तो मैं देख के हैरान रह गया। फैन के प्रोपेलर्स बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, ऐसे मुड़े हुए थे कि जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मसल दिया हो। लेकिन ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बैंड हो गए थे कि एक इंसान के लिए ऐसा करना मुमकिन ही नहीं था। मैंने फ़ौरन घर वालों से पूछा, ये किसने किया? किसने फ़ैन के ब्लेड्स को इस तरह मोड़ दिया? लेकिन घर में सब ने इनकार कर दिया। हर किसी का कहना था कि इतने मजबूत पंखे को भला हम कैसे मोड़ सकते हैं। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि शायद ये काम किसी इंसान का था ही नहीं। और मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि मैं शादी के लिए जो फ़ैसला लिया था ये कमरा बनवाने का, वो सही था या गलत। रूम बनाते वक्त एक अजीब बात सामने आई। जितना पैसा मैंने उस एक कमरे पर लगा दिया था, उतने पैसों में 2 नए कमरे बन सकते थे। हर दिन नए खर्चे निकलते, हर रोज़ काम रुकता और फिर शुरू होता। घर वाले परेशान थे, सब कहते थे, हमजा शायद तुमने गलत जगह छेड़ दी है, अगर पुराने रूम्स को रेनोवेट करवाते तो बेहतर होता। मैं चुप रहता था, लेकिन दिल के अंदर लगता था कि कोई गैर मरई मखलूक मेरे फैसले के खिलाफ है। फिर एक रात मेरी वालदा ने एक ऐसी चीज़ देखी जिसके बाद सब कुछ बदल गया। रात के 2 बजे वो टीवी लॉन्च में गुजरी तो उन्होंने एक काली परछाई को साफ साफ देखा। एक इंसान की शक्ल का साया बिल्कुल सामने चुपचाप उनकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका वजूद एक सियाह अंधेरे की तरह था। मेरी वालदा के कदम जम गए, फिर वो परछाई धीरे से पीछे हट गई और अंधेरे में घुल गई। सुबह उन्होंने सबको बताया। घर में सब ने सुना तो एक खौफ सी लहर दौड़ गई सारों में। हर शख्स का चेहरा पीला पड़ गया था, इतना खौफ का आलम था। लेकिन अजीब चीज़ ये हुई कि उसी दिन मेरे रूम की पेंटिंग का काम शुरू होना था। पेंटिंग का सामान पेंटर अपना सामान रख कर गया था, ब्रशेस, पेंट, सीढ़ी वगैरह सब रेडी था। लेकिन जब सुबह को वो दोबारा आया, उसका पूरा सामान गायब था। पूरा घर तलाश किया, हर कोने हर कमरा देख लिया, मगर सामान जहाँ रख के गया था वहाँ बस मिट्टी और एक हल्का सा सामान निशान था, जैसे किसी ने सामान उठाया ही नहीं बल्कि गायब कर दिया हो। पेंटर ने परेशानी के आलम में कहा। वो भी परेशान हो गया था। मैं पहली दफ़ा ऐसा देख रहा हूँ, इतना बड़ा सामान एक रात में हवा हो गया। ये इंसान का काम लगता ही नहीं है। उसी दिन घर का माहौल और भी भारी हो गया।
مجھے لگتا تھا کہ گارڈن کا فین اور درختوں کا گرنا اور اب اس پرچھائی کا خود سامنے آنا، یہ سب واقعات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سب معاملات نے گھر کا سکون چھین لیا تھا، لیکن اصلی امتحان ابھی بھی باقی تھا۔ میری والدہ نے میری ہونے والی بیوی کے لیے کچھ سونا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں فکر ہونے لگی کہ حمزہ کہیں یہ سونا بھی غائب نہ ہو جائے، جیسے پینٹر کا سامان غائب ہوا تھا۔ انہوں نے سیف کھولا، لیکن جیسے ہی نظر پڑی ان کی چیخ نکل گئی۔ 5 تولہ سونا غائب تھا۔ گھر میں افراتفری مچ گئی۔ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یا یہ گھر، یہ کمرہ ہماری زندگی برباد کر رہا ہے؟ میں سب دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ دل کے اندر صرف ایک ہی سوچ چل رہی تھی، حمزہ تو نے غلطی کر دی، تو نے وہ جگہ چھیڑ دی جو چھیڑنی نہیں تھی۔ اب شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ ہر دن کہتا بس اب سب ٹھیک ہوگا، لیکن جتنا وقت قریب آتا اتنی ہی عجیب واقعات بڑھتے جاتے۔ ہر وقت اس نئے کمرے سے رونے کی آوازیں آتی، دھیمی گرتی ہوئی سانس، جیسے کوئی عورت یا بچی اندھیرے میں رو رہی ہو۔ پہلے 1-2 منٹ، پھر گھنٹوں تک میں کھڑکی کے پاس کھڑا سنتے سنتے سوچتا یہ آواز کہاں سے آتی ہے، جبکہ کمرہ تو خالی ہے۔ ہر کام میں رکاوٹ آ گئی۔ کبھی مزدور بیمار ہو جاتا، کبھی سامان ٹوٹ جاتا، کبھی مستری کام چھوڑ کر بھاگ جاتا، جیسے کوئی غیر مرئی مخلوق چاہ رہی تھی کہ یہ کمرہ کبھی مکمل نہ ہو پائے۔ شادی قریب تھی، لیکن گھر میں سکون برباد ہو چکا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ یہ ہمارا اب کبھی آباد نہیں ہوگا۔ جو بھی اسے چھیڑتا اس کے ساتھ عجیب واقعات ہوتے، اور میں بس ایک سوال کے ساتھ کھڑا تھا، کیا میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کمرے کی وجہ سے برباد کر بیٹھا ہوں؟ شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے، اور میرا روم ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ گھر والے سب ڈپریشن میں چلے گئے تھے، لیکن آخر کار میری بارات کے دن ہی اللہ اللہ کر کے روم کا کام مکمل ہو گیا۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ والدہ شروع سے مجھے کہتی رہی، میرا دل نہیں مان رہا کہ تم اس کمرے میں رہو، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی اور میں اسی نئے روم میں شفٹ ہو گیا۔ شادی کے صرف 3 دن بعد میری وائف میک اپ کر رہی تھی۔ اس نے اپنی گولڈ کی رنگ اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ صرف 3 سیکنڈ گزرے تھے اور وہ رنگ اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں اس وقت دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ میری وائف بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور گھبرا کر بولی، میں نے ابھی رنگ رکھی تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، اور میں نے اسے کہا اب وہ رنگ کبھی واپس نہیں ملے گی، اور ہوا بھی یہی۔ یہ سن کر گھر والے اور زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ لگتا تھا کہ پرانے معاملات پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی رات میری وائف نے کمرے میں ایک کالی پرچھائی دیکھی۔ وہ پرچھائی اپنی گود میں مرے ہوئے بچوں کو لیے کھڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری وائف نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ بھاگ کر کمرے میں آئے، اسے اٹھایا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس وقت میں آفس میں تھا اور مجھے ان سب باتوں کا علم نہیں تھا۔ میں بس یہی دعا کرتا ہوا گھر لوٹ رہا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہوا ہو۔ لیکن گھر پہنچنے پر میری والدہ نے سب کچھ مجھے بتایا۔ والد کو بھی بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بس اب بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لی ہم نے یہ معاملات۔ میں اب مولانا صاحب کے پاس جاؤں گا، انہیں یہ سب واقعات بتاؤں گا اور اس کا حل نکلواؤں گا، کیونکہ اب ہمارا صرف مالی نقصان ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ جانی نقصان تک بھی بات آ گئی تھی۔ اگلے دن میرے والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی مولانا صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے مولانا کو پورے گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا سب بتا دیا۔ مولانا نے سب باتیں غور سے سنی۔ پھر انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو بلایا جو صرف 11 سال کا تھا۔ مولانا نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر ایک خاص عمل کیا۔ کچھ دیر بعد میرے بھائی نے مولانا کو بتانا شروع کیا کہ اس نے بہت عجیب سی چیزیں دیکھی۔ بولا کہ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر صرف حمزہ بھائی کے نئے کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ اس کمرے میں ایک کالی پرچھائی پنکھے کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ میرے بھائی نے یہ بھی کہا کہ اس نے ایک بزرگ آدمی کو میرے ساتھ کھڑا دیکھا جو اس سائے سے بات کر رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا تھا کہ تم اس گھر میں کیوں آئے ہو؟ اور سائے نے جواب دیا کہ یہ کمرہ اسی جگہ پر بن گیا ہے جہاں پہلے وہ اور اس کے بچے رہتے تھے۔ جو درخت ہم نے کاٹا تھا اسی پر وہ اور اس کے بچے رہتے تھے،
اور اب ان بچوں کی موت پر وہ بدلہ لینا چاہتی ہے۔ جب مولانا نے یہ سب سنا تو ان کا چہرہ غصے سے سخت ہو گیا۔ انہوں نے پھر ایک عمل کیا اور اس سائے کو ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ اب یہ سایہ اس گھر کو چھوڑ کے چلا جائے۔ سائے نے جواب دیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مولانا نے ہم سے کہا کہ میں تمہیں پانی پڑھائی کر کے دوں گا، تمہیں اس پانی کو گھر کے ہر کونے میں چھڑکنا ہوگا، خاص طور پر اس کمرے کے چاروں کونوں میں۔ والد صاحب اور میرا بھائی واپس گھر آئے اور مولانا کے دیے ہوئے پانی کو میری والدہ کے سپرد کر دیا۔ اگلے دن سے میری والدہ نے وہ عمل بلا ناغہ شروع کر دیا۔ ہر صبح اور شام پانی پر پڑھائی کر کے گھر کے کونوں میں چھڑکتی۔ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں سیٹ ہونا شروع ہو گئی۔ راتوں کی وہ تیز آوازیں کم ہونے لگی اور گھر والوں کا ڈر ہلکا پڑنے لگا، مگر سب کو اندیشہ تھا کہ پوری طرح امن کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اس کا اثر گہرا تھا۔ عمل کے بعد سب کچھ ٹھیک دکھنے لگا تھا، گھر میں سکون واپس آیا اور ہم سب نے سوچا کہ شاید اب وہ سایہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ لیکن صرف ایک ہفتے بعد رات کے اندھیرے میں جب میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا گارڈن میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ وہی عورت کی ہنسی اور اس کے ساتھ بچوں کے رونے کی آواز۔ میں نے کھڑکی کے باہر دیکھا کہ کون ہے یہ، اور مجھے وہی درخت نظر آیا جو ہم نے کاٹ دیا تھا، اور اس جگہ ایک کالی پرچھائی کھڑی تھی اور وہ میری طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی، میں واپس آؤں گی۔ اور اس کہانی کے اختتام کے بعد اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے حوالے سے آپ کی کوئی اسکیری سٹوری ہو تو کمنٹ میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔